اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا اور اس پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار کسی کے حال پر رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ تاکہ میں اسے اپنے ذاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر لوں۔ بس جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو متاثر ہو کر کہا، آج سے تم ہمارے ہاں صاحب مرتبہ اور امانت دار ہو۔ آپ نے کہا، مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں یقیناً مال کی حفاظت کرنے والا اور اس کام کا جاننے والا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اختیار اور اقتدار دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے آخرت کا اجر و ثواب یقیناً اس سے بہتر ہے۔ اور قحط سالی کے دنوں میں غلہ خریدنے یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کی خوراک کا سامان تیار کروا دیا تو جاتے وقت کہا، اب کی بار اپنے سوتیلے پتری بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ تول کر غلہ دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر تمہارے لیے نہ میرے پاس تولنے کے لیے غلہ ہوگا اور نہ ہی میرے قریب آنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ پر ڈورے ڈالیں گے کہ وہ آمادہ ہو جائیں اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں یعنی غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی جس کے عوض غلہ خریدا ہے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو اس سے پہچانیں اور شاید دوبارہ آئیں۔ اور جب وہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ناپ تول کر غلہ دیا جانا بند کر دیا گیا ہے جب تک بھائی کو ہمراہ نہ لے جائیں، اس لیے ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ بہرحال اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب کی بار جب بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو جہاں اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وہاں ایک اونٹ کا بار اور زیادہ بھی لائیں گے، اور یہ غلہ جو اب کی بار ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، میں اسے کبھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سبھی گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ۔ پھر جب انہوں نے قسم کھا کر اپنا قول و قرار دے دیا تو آپ نے کہا، اللہ ہمارے قول و قرار پر نگہبان ہے۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بیٹو، جب مصر پہنچو تو ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی مشیت اور اس کی قضاء و قدر سے بچا تو نہیں سکتا۔ ہر قسم کا حکم اور فیصلہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے تو صرف احتیاط کے طور پر یہ تدبیر بتائی ہے۔ اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں خدا کی مشیت اور اس کی تقدیر سے بچا تو نہیں سکتا تھا، مگر یہ احتیاطی تدبیر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔